ایک خاتون یا رسول اللہ میں آپ سے شادی کرنا چاہتی ہوں، یا رسول اللہ میں آپ سے شادی کرنا چاہتی ہوں. تو صحابیہ کروڑوں رابعہ بصری قربان کی جائیں صحابیہ پر. میرے نبی نے خاندان کا بت توڑا، اپنی قوم میں شادی کی. حضرت عائشہ قریش، حضرت حفصہ قریش، حضرت سودا قریش، ام حبیبہ قریش. ام حبیبہ دشمن خاندان سے، بنو امیہ، ابو سفیان کی بیٹی، ابو سفیان دشمن، اس کے گھر شادی کی. اس بت کو توڑا ہے. پھر قریش سے باہر نکلے عرب، میمونہ رضی اللہ تعالیٰ، ہلالیہ، جویریہ رضی اللہ تعالیٰ، بنو مستلق، زینب بنت جہش قریش، زینب بنت خزیمہ قریش، ام سلمہ قریش. باہر نکلے. میمونہ ہلالیہ قریش سے باہر، جویریہ بنو مستلق قریش سے باہر. پھر ایک قدم آگے عربوں کے باہر شادی کی، یہودیوں میں. حضرت صفیہ، یہود، بنو قریظہ. آپ جانتے تھے کہ میری امت یہ بت کھڑے کرے گی، یہ بت کھڑے کرے گی. بچیاں بوڑھی ہو جائیں گی، کہیں گی بس راجپوت ملے گا تو کریں گے نہیں تو نہیں، میمن ملے گا تو کریں گے نہیں تو نہیں، شیخ ملے گا تو کریں گے نہیں تو نہیں. قومیں تو پہچان کے لیے ہیں، نہ کہ ان دیواروں کو کھڑا کرنے کے لیے. پھر اپنی بچیوں کو سنو. میرے نبی نے حضرت زینب کا رشتہ کیا، ابو العاص بنو امیہ، دشمن خاندان. حضرت رقیہ، حضرت عثمان بنو امیہ، حضرت ام کلثوم، حضرت عثمان بنو امیہ. مخالف دھڑے میں حضرت عثمان اپنا دھڑا چھوڑ کے آ گئے، لیکن پیچھے نسبت تو بنو امیہ ہے. ایک بچی فاطمہ اپنے گھر میں دی علی کو، اور وہ بھی کیسے دی؟ ایک حدیث سناؤں. میرے نبی نے فرمایا ما تزوجت وما زوجت الا بوحی من السماء نزل به جبریل. میں نے جہاں شادی کی، میں نے جہاں بیٹی دی، پہلے آسمان سے جبریل آیا، حکم سنایا، پھر میں نے قدم اٹھایا. ٹھیک ہو گیا؟ ٹھیک. اب حضرت علی رشتہ لے کر آئے، رشتے کا پیغام لے کر آئے، اور آ کر چپ کر کے بیٹھ گئے. آپ نے فرمایا، آپ کو تو پتا تھا علی کیوں آئے بیٹھے ہیں. آپ نے کہا علی کیسے آئے؟ چپ، شرم کی وجہ سے. 21 سال عمر تھی حضرت فاطمہ کی، 15.5 سال. پھر آپ نے خود کہا علی فاطمہ کے رشتے کے لیے آئے ہو؟ تو آپ نے کہا انشاءاللہ. اور یہ کہہ کر اٹھ گئے. تو حضرت علی بڑے پریشان سے اٹھے اور باہر آ گئے. باہر صحابہ انتظار کر رہے تھے کہ کیا بنتا ہے. صحابہ نے پوچھا کیا ہوا؟ کا انکار. کہیں انکار؟ وہ کیسے؟ کہ کچھ بھی نہیں بولے. تو عبد الرحمن بن عوف کہنے کے کچھ تو بولے ہوں گے. کہا انشاءاللہ کہا تھا. کہا تو ہو گیا. کہا وہ کیسے؟ کہا نبی کا انشاءاللہ ہاں ہوتا ہے. اچھا اب یہ انشاءاللہ کیوں کہا؟ یہ کیوں نہیں کہا کہ ہاں ہو گیا؟ آسمان سے وحی آ چکی ہے، جبریل آ چکا ہے کہ فاطمہ علی کے لیے ہے، یہ جوڑا طے ہو چکا ہے. پھر ہاں کیوں نہیں کی؟ ارے آپ کو سمجھانے بتانے کے لیے. سنو میں کیا فریاد کر رہا ہوں. صرف عبادات کا نام اسلام نہیں ہے، یہ سب اسلام بیان کر رہا ہوں. میرے نبی گھر آئے، فاطمہ جیسی جنت کی شہزادی کو بلایا. بیٹی فاطمہ، علی کا رشتہ آیا ہے، ہاں کر دوں؟ کیا وحی کے آنے کے بعد بھی پوچھنے کی ضرورت تھی؟ جب اللہ کہہ چکے ہیں کہ فاطمہ علی کے لیے ہیں، اور آسمان سے جبریل آ چکے ہیں کہ یہ رشتہ آسمانوں پہ طے ہو چکا ہے، پھر یہ کیوں کہا فاطمہ بیٹی علی کا رشتہ آیا ہے، ہاں کر دوں؟ یہ کراچی والوں کو سکھانے کے لیے، قیامت تک کی امت کو سکھانے کے لیے کہ بیٹیوں سے پوچھا جاتا ہے کہ یہ شادی بیٹی کا حق ہے. تو ماں باپ سے کہتا ہوں رائے لو، اولاد سے کہتا ہوں ماں باپ کے خلاف نہ جاؤ، نہ جاؤ، نہ جاؤ، نہ جاؤ. برکت کیا، دین سارا ہاتھ سے نکل جائے گا. لیکن سن لو میرے نبی کی زندگی اور بات اور سنت اور سیرت اور شریعت. فاطمہ علی کا رشتہ آیا ہے، کر دوں؟ فاطمہ جیسی بچی انکار کر سکتی تھی، اور علی جیسا رشتہ انکار کر سکتی تھی. وہاں ہاں کے سوا کچھ نہیں تھا. یا رسول اللہ جیسے آپ مناسب سمجھیں.
یہ انشاءاللہ اس لیے کہا تھا کہ پہلے فاطمہ سے پوچھوں، پھر آپ اسی قدموں پر واپس آئے. علی جی مجمع اکٹھا کرو. مجمع اکٹھا ہو گیا. آپ ممبر پر کھڑے ہوئے، علی کو سامنے بٹھایا، کہا لوگو جبریل اللہ کا پیغام لائیں کہ میں اپنی بیٹی فاطمہ علی کے نکاح میں دے دوں. اور علی خطبہ پڑھنے کے بعد، میں نے 400 درہم پر اپنی بچی کو تیرے فاطمہ بنت محمد کو تیرے نکاح میں دیا، تو نے قبول کیا؟ ویسے سامنے بیٹھے تھے، کہا جی قبول کیا، اور سجدے میں سر رکھ دیا. پھر جب رخصتی ہوئی، آپ نے علی کو بلایا کہ آؤ اپنی امانت لے کے جاؤ. حضرت علی خود آئے، ساتھ ان کے بھائی عقیل آئے، ساتھ میں ایمن آئی، سلمان فارسی آئے، اور آپ نے علی کو اندر بلایا. فاطمہ کو دلہن بنایا گیا، عائشہ، ام سلمہ، حفصہ رضی اللہ عنہ نے دلہن بنایا. اور آپ نے فاطمہ کا ہاتھ پکڑ کے علی کے ہاتھ میں دیا کہ علی نبی کی بیٹی مبارک ہو. پھر فرمایا میری بیٹی فاطمہ، میرے خاندان میں جو مجھے سب سے زیادہ محبوب تھا، میں نے تیرا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دیا ہے.